رحمت میں منتظر ہیں امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان ماہ بندگی ہے، اور اس مہینے میں خداوند متعال ہمیں زیادہ موقع عطا کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا کے بہترین بندے بن سکیں، اور خاص طور پہ جوان جو کہ جوانی میں عبادت کو جو ہے وہ زیادہ ایکسیپٹنس حاصل ہے، اور جو انسان جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے اور جوانی کے اندر استغفار کرتا ہے، خداوند متعال اس کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ جوان ہی جو ہے وہ ہر قوم اور ایک امت کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ جوان ہی آنے والے جو وقت ہے، جو کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت کا وقت ہے، اس کے اندر زیادہ اصحاب جو امام کے ہیں وہ جوان ہی ہیں۔ تو جوان ہی کے لیے کچھ مباحث، کچھ سلسلے گفتگو ہیں کہ جو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اس مہینے میں پیش کر سکیں۔ مختلف خصوصیات ہیں جو جوان کے اپنے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اگر ہیں نہیں تو ہمیں اس کو ایجاد کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک جو خصوصیت ہے، ایک جو صفت ہے، وہ ایک جوان کا جو ہے وہ باوقار ہونا، اس کے اندر وہ کہ جو واقعاً ایک مرد کے اندر خصوصیت ہونی چاہیے، جس میں شجاعت ہے، بہادری ہے، درگزر کرنا ہے۔ یہ اس کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ ایسا بناتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مختلف مراحل کو جب طے کر رہا ہوتا ہے تو اس کی شخصیت جو ہے وہ ایک بالکل اسٹرانگ پہاڑ کی طرح محکم رہتی ہے۔ آنے والے طوفان، آنے والے زلزلے اور مختلف موسم جو ہے اس کی شخصیت کو گرا نہیں سکتے، کیونکہ انسان زندگی کی مختلف جو ہے وہ فیز سے گزرتا ہے، اور اس کو گزرنا بھی ہوتا ہے کیونکہ زندگی ہے ہی یہی، دنیا ہے ہی ایسے۔ تو یہاں پر انسان دیکھے کہ اسے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو جو ہے وہ کیسے مضبوط بنانا ہے۔ ایک صفت جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورتی اور اس سے زیادہ جمال جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ یہ باوقار ہو، اور اپنی شخصیت کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ نکالے، جس میں بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں بھی شامل کرنا اس کو ضروری ہے، لیکن یہ ایسی صفت ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے ذریعے سے بہت سارے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ سوال جب ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مل مروتو، عربی کے اندر مروت کا جو لفظ ہے وہ جو ہے وہ اسی معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے کہ یہ ہے کیا، اور اس کے لیے امام فرماتے ہیں، امام نے جو ہے وہ جواب میں فرمایا، اور بہت زبردست بات ہے کہ اب ہم اس کو اپنے اوپر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ لا یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدوک من حیث امرک، یعنی جہاں پر، جس جگہ پر خدا نے منع کیا ہے وہاں پر یہ نہیں پایا جاتا، اور جہاں پر خدا نے امر کیا ہے، جس چیز کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، یہ وہیں پر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یعنی یہ مروت، یہ باوقار ہونا، یہ جوان مرد ہونا ایک انسان کا، یعنی جس جگہ خدا نے منع کیا ہے وہاں یہ نظر نہ آئے، اور جس جگہ خدا نے کہا ہے کہ یہ نظر آنا چاہیے وہاں یہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو شخص ہے یہ غیبت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، یہ خدا نہ خواستہ کسی شراب کی محفل میں نظر نہیں آئے گا، خدا نہ خواستہ یہ کہیں کسی بری جگہ پر جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ
یہ بالکل ایسی جیسے ایک شخص کہ والد محترم اس کو یہ کہیں کہ بیٹا جو ہے وہ اسکول جاؤ یا یونیورسٹی جاؤ، مسجد جاؤ اور ایسے کام کرو، فلانی جگہ پہ مت جاؤ، اپنے فلانے جو تمہارا دوست ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے پاس نہ جاؤ، تو یہی اس سے ایکسپیکٹیشن رہے گی کہ اگر جب وہ مسجد جاتا ہے تو وہ کسی غلط جگہ پہ نظر نہ آئے، وہ اگر کسی اچھے لوگوں کے ساتھ نظر آتا ہے تو وہ کسی غلط جگہ پر نظر نہ آئے۔ یہ خصوصیت اس کے اپنے اندر ہونی چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ خصوصیت ہے یا نہیں ہے کہ اگر ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، جو واجبات ادا کیے گئے ہیں، کیا ہم ان پر نظر آتے ہیں، اور خدا نخواستہ اس کے مخالف جو چیزیں ہیں کیا ہم وہاں پر تو نظر نہیں آتے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں۔ تاریخ کے اندر اساتید علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ بہت ساری ایسی شخصیتیں تھیں کہ جو خود اسٹرانگ تھیں، جن کی وجہ سے اس زمانے کی پوری حکومتیں جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ اپنے کاموں کو انجام دیتی رہیں۔ اس طرح استاد محترم جو ہے ہمارے، ایک ڈاکٹر رفیع جو ہے وہ اپنی کتاب میں ایک وزیر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک سلطان تھا، تغرل اس کا نام تھا، اور سلجوکی جو ٹائم زون تھا انہی میں سے یہ ایک سلطان تھا۔ اس کا ایک وزیر تھا، اس کا نام خواجہ منصور تھا، اور وہ بہت ہی یعنی انٹیلیجنس بھی تھا، بہت باوقار شخصیت تھی، اور بہت ہی جو ہے وہ بابصیرت تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت کے ان کاموں کو بہترین انجام دیتا تھا۔ ایک دن سلطان نے کہا خادم کو کہ جاؤ اور میرے وزیر کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ گیا تو جا کر کیا دیکھتا ہے کہ وزیر جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور اس کے بعد دعا کے اندر مشغول ہے، اور دعا کرنے کے ساتھ مناجات کر رہا ہے۔ تو کھڑا رہا اور کہا کہ تمہیں وزیر نے بلایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وزیر سے کہو کہ ابھی میری دعا اور مناجات کا وقت ہے، میں آ جاؤں گا۔ اس نے جا کر جب جواب دیا خادم نے، تو صحیح طرح اس کو ڈیفائن نہیں کر پایا کہ اس نے کیا جواب دیا، تو سلطان کو غصہ آ گیا۔ سلطان نے کہا کہ اس کو جلدی بلا کے لاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا تو کہا کہ میں نے جب تمہیں بلایا تو تم کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے کہا سلطان کو کہ دیکھو، پہلے میں خدا کا بندہ ہوں، اور مجھے اس کی بندگی کرنی ہے، اس نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اس نے مجھے وجود دیا ہے، وہ میرا مالک ہے، مجھے اس کی بندگی پہلے کرنی ہے، پھر مجھے تمہاری جو ہے وہ یہ وزارت، یہ تمہاری جو ہے مجھے یہ نوکری کرنی ہے۔ اور اگر میں جس کا بندہ ہوں، اگر میں اس کی بندگی صحیح نہیں کروں گا تو میں پھر تمہاری نوکری بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی بندگی میں خدا نخواستہ میں کوتاہی کروں گا تو میں تمہاری نوکری کے اندر بھی جو تمہاری طرف سے میرے لیے ڈیوٹی ہے اس کے اندر بھی میں کوتاہیاں کروں گا۔ تو بہتر ہے کہ میں پہلے اس کا اچھا بندہ بنوں۔ بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی، اس نے کہا نہیں، ایسے ہی ہے، جاؤ تم خدا کے اچھے بندے رہو جیسے تم ہمیشہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ تم ہماری جو ہے وہ خدمت کرو۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ ضروری ہے کہ انسان یہ پہلا سٹیپ ہی یہی ہے کہ انسان زندگی میں کچھ بھی کر رہا ہو، بندگی خدا کی امپورٹنٹ ہے۔ ماہ رمضان ماہ بندگی ہے، امت کا مہینہ ہے، ہمیں جو ہے وہ ایک آٹومیٹکلی ایک سسٹم ہمیں ماہ رمضان میں یہ مل جاتا ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں۔ روزے کے ساتھ روزے کی خود اپنے اندر جو ہماری کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، روزے میں ہم کتنے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے بعد بہرحال عبادتیں اور ساری چیزیں جو ہم انجام دیتے ہیں، آٹومیٹکلی ہم ایک ایسے ٹائم زون میں آ جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کا بندہ بنے، اس کے بعد زندگی کے اپنے کام، اگر اس ہی کی عبادت صحیح نہیں کر پا رہا، اسی کی بندگی صحیح نہیں کر پا رہا، تو وہ پھر آگے زندگی میں کیا کرے گا؟ اور جوان یعنی جب انسان جو ہے وہ اپنی جوانی کے اندر ہے، ایک ینگ ایج ہے، جب اس کے پاس پاور ہے، جب اس کے پاس انرجی ہے، اور جب اس کے بعد اتنی طاقت ہے، ٹائم ہے، جب وہ اپنے سارے کام کر سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اپنی ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اسی میں انگیج کرے۔ یہ وہ کوالٹی ہے ایک جوان کے لیے کہ وہ اس کو باقی کوالٹیز میں پھر اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آدمی باوقار ہوتا ہے وہ ہمیشہ، چاہے ہو سکتا ہے کہ اس سے کہیں کسی جگہ پر کوتاہی یا غلطی ہو جائے، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر اپنی اس صفت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اگر مختلف ہے، ایک واقعہ جو ہے وہ تاریخ سے ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جنگ بدر کے اندر جب کچھ اسیر کر لیے تھے کافر جو تھے مکہ کے، تو وہاں پر رسول نے
جو ہے وہ ایک شخص کا نام لیا کہ اگر یہاں پر وہ مطعم ہوتا تو میں جو ہے وہ اگر وہ واسطہ بنتا تو میں ان ساروں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا. اب وہ کون تھا؟ وہ تھا کہ اس وقت میں جب رسول خدا جو ہے وہ اسلام کی ترویج کر رہے تھے اور نئے نیا بیان تھے اور طائف سے لہو لعان ہو گئے تھے اور غار ہرا میں تھے اور کفار مکہ بھی تھے اور رسول خدا کو جگہ نہیں دیتے تھے، جانے نہیں دیتے تھے. تو اس وقت رسول خدا نے اس شخص کو بلایا تھا جبکہ وہ کافر تھا، لیکن رسول خدا جانتے تھے کہ وہ جوان مرد ہے، وہ باوقار ہے، اگر میں اسے کچھ کہوں گا تو وہ عمل کرے گا، اور اگر وہ مجھے جو ہے وہ جب کہے گا کہ یہ میرے مہمان ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جب انسان اس زمانے میں عرب کا اگر کوئی مہمان ہوتا تھا تو کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. تو جب اس نے یہ سنا کہ رسول اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو وہ رسول کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور اپنے جوانوں کو، اپنی اولاد کو کہا کہ تلواروں سے، شمشیروں سے جو ہے وہ ان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ میرے مہمان ہیں. اس لیے پھر سب کو جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنی پڑی. تو رسول خدا نے جب کہ وہ جو ہے وہ جنگ بدر سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا اور وہ اسلام قبول نہیں کر پایا، مگر اس کی اس خصوصیت کو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جنگ بدر میں یاد کر رہے ہیں. خوب یہ خصوصیت ہے رسول خدا. یہاں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی دوست تمہارے ساتھ کبھی کسی نے کوئی اچھائی کی ہو تو تمہارے اندر یہ اسپرٹ ہونا چاہیے کہ تم زندگی کے کسی بھی مقام پہ پہنچو تو اس شخص کو یاد کرو. یہ نہ ہو کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھائیاں بھی کرتے ہیں اور کبھی ہم نے ان کی اچھائیوں سے فائدہ بھی اٹھایا ہوتا ہے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے یا ہمیں کوئی اسٹیٹس مل جاتا ہے یا ہم کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم ان دوستوں کو یا ان شخصیتوں کو، ان پرسنالٹیز کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اسلام انسان کے اندر بہت ساری بہترین صفات کو اجاگر کرتا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو جو ہے وہ پیدا کریں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گا باقی اگلے پروگرامز تک. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.